فرمایا اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جہاد سے زیادہ ان چیزوں کو محبت کرتے ہو نا، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، اولاد کو، بیوی کو، کاروبار کو، گھروں کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری یاد رکھو، اگر تم جہاد کو چھوڑ کے ان چیزوں کو پسند کرتے ہو، فرمایا پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے والا ہے. فیصلہ کیا ہوگا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے قوم فاسق بن جاتی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے اذان پڑھوائی تھی، اور وہ بھی کعبے کی چھت کے اوپر. اذان پڑھنے کا پھر لطف تھا نا، ہر وہ دین اللہ کا دین نافذ ہو چکا تھا، اللہ کا دین غالب ہو چکا تھا کہ بڑے بڑے دشمنان اسلام آج لائن میں کھڑے ہوئے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے، ایک حدیث پاک ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو وحی فرمائی اور فرمایا کہ جب جبرائیل فلاں بستی ہے تم جاؤ، وہ جو پوری بستی ہے نا، جو لوگ ان میں رہتے ہیں وہ ساری بستی اٹھا کے ان لوگوں پر الٹی کر دو تاکہ وہ سارے لوگ دب کے مر جائیں، اس بستی کے نیچے آ کے مر جائیں. حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، اس بستی میں تیرا ایک بندہ ایسا بھی ہے، ایک بندہ لم یعصک طرفۃ عین، کہ جس نے آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی تیرے کو نافرمانی نہیں کی. اس پوری بستی میں اگرچہ وہ نافرمان ہے لیکن تیرا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی کبھی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجلب علیہ وعلیہ، فرمایا پہلے جا کے اس کے اوپر جا کے بستی کو الٹا کرو، بعد میں پوری بستی کے اوپر الٹا کرو. جبریل امین نے عرض کی یا اللہ، یہ کیسا معاملہ ہے؟ اتنا تیرا نیک بندہ کہ جس نے زندگی میں کبھی آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمان نہیں کی. آپ اندازہ کریں اس کی عبادت کا کیا عالم کہ جس کی گواہی جبریل امین دے رہے کتنا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل اس بستی کو پہلے اس کے اوپر الٹا کر رہا ہے اور بعد میں بستی والوں کو الٹا کر رہا ہے. جبریل امین نے عرض کی کہ یا الہی، اس کی کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ بندہ اندر بیٹھ کر تسبیح تو پڑھ رہا ہے، عبادت تو کر رہا ہے، باہر لوگ میرے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، میرے دین کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، اور یہ اندر بیٹھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں ہزاروں نمازی ہوں، لاکھوں حاجی ہوں، لاکھوں لوگ زکات دینے والے ہوں، لاکھوں لوگ عمرہ کرنے والے ہوں، اگر ملک پاکستان میں بالخصوص اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ نہیں ہے تو ہمارے نمازی کس کام کا؟ ٹھیک ہے نا. اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ سب سے بڑی چیز جو دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرے، اللہ کے دین کو نافذ کرے، پھر جا کے اذان ہمارے کام آئے گی، پھر جا کے نماز ہمارے کام آئے گی. آپ دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ جو تہجد کے اوپر جو ہے نا روایات جو بنی ہے تہجد کی فضیلت پر، یہ اس وقت کی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام آئے تھے مدینہ طیبہ میں اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. یہ اسلام کے غلبے کے بعد کی حدیث ہے. فرمایا کہ تہجد پڑھو تو یہ ہوگا، اشراق پڑھو تو یہ ہوگا، چاش پڑھو تو یہ ہوگا، اوابین پڑھو تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا. یہ جو ساری روایت ہے فضیلتوں والی اسلام کے غلبے کی بات کی ہے. اور سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب جب لوگ فوج کا فوج اسلام میں آ جائے تو آپ بعد میں جا کے تسبیح کریں. لیکن تسبیح کرنا اچھی بات ہے، انسان کرنی چاہیے تسبیح، جو بھی ذکر کرے اچھی بات ہے، لیکن پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کیا جائے. جب تک اللہ تعالیٰ کا دین نافذ نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک حدیث پاک ہے مفہوم الصلاۃ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 بندوں کو بلائے، 3 بندوں، ان میں سے ایک قاری ہوگا، ایک غازی ہوگا جہاد کرنے والا شہید ہوگا، اور ایک سخی ہوگا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان 3 بندوں کو بلائے گا اللہ تعالیٰ حافظ سے فرمائے گا، قاری سے فرمایا کہ تو نے قرآن پڑھا؟ عرض کرے گا یا اللہ میں نے بڑا قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے. عرض کرے گا میرا مولا میں نے قرآن بہت پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے قرآن پڑھا تھا لوگوں کو دکھانے کے قاری صاحب کو بال ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈالو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلایا گا.
جس نے دنیا میں بڑی سخاوت کی ہوتی مجھے فلاں صاحب نے جی فلٹر لگوا دیا، فلاں صاحب نے یہ کر دیا، فلاں صاحب نے وہ کر دیا، اللہ تعالیٰ بتائے گا آپ نے میری راہ میں خرچ کیا تھا، جی اللہ بہت خرچ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرمائے گا تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے کو حکم دے گا، فرشتے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی میں کہ سیٹھ صاحب جی بڑا خرچ کرتے ہیں، رمضان کا راشن بڑا جی غریبوں کو دیتے ہیں، لوگ دیتے کیسے ہیں، کیسے دیتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں حکومت کو دکھانے کے لیے، ایم پی صاحب ایم ایل اے صاحب دکھانے کے لیے۔ ہمارے بزرگوں کے قول ہے کہ نیکی کا دریا بڑھا، حدیث پاک ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کرو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز۔ اللہ تعالیٰ حافظ کو بھی جنت میں ڈالے گا اور اس سخی کو بھی جنت میں ڈالے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والے کو کہے گا، شہید کو، غازی کو، ہاں بھائی تو نے جہاد کیا تھا، یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں اپنی جان قربان کر دی تھی، میں نے ہر چیز قربان کر دی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قربان اس لیے کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کریں، یار بندہ فلانا بندہ بڑا لڑیا سا، ٹھیک ہے۔ آج لوگ اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثر لوگوں کا یہ ان کا بڑا زور ہوتا ہے کہ یار بس میں جو محفل کروا رہا ہوں لوگوں کو مطلب پتہ چل جائے کہ جناب فلانے نے محفل کروایا سے تو گھاٹا ہے، ایسے برباد کر سمجھ رہے الٹا پھر گھاٹے کا سودا۔ دیکھیے یہاں تو نام پتہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، وہ اللہ کا نظام ہے نا، آخرت میں پکڑ ہے، گھاٹے کا گھاٹا در گھاٹا، یہاں بھی گھاٹا وہاں بھی گھاٹا۔ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں شہید کو بلائے گا، فرمائے گا آپ نے جہاد کیا تھا، جی اللہ بڑا کیا تھا، فرمائے گا تو بھی جھوٹ بول، فرمایا اس کو بٹھا کے جہنم میں ڈال۔ تو جہاد ایک ایسی چیز ہے، جہاد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر سے مرضی ہے، نبی پاک علیہ السلام بہت کے لیے تشریف فرما تھے، یہ میدان جنگ کی بات ہے۔ ابھی جتنی حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا یہ وہ حدیث ہے جو جنگ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ ساری زندگی رٹ لگا دے رہے ہیں، جو حضور نے تو امن کا پیغام دیا، میرے خیال سے لوگوں نے یہ حدیثیں پڑھی ہوئی، ورنہ حضور کی پوری زندگی تو جہاد پر گزری۔ اب بخاری کی حدیث اٹھائے نا، بخاری کی، اس میں نبی پاک علیہ السلام کی غزووں کی تعداد لکھی ہوئی ہے، حاشیے پہلے تو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فلاں فلاں غزوہ فرمایا، فلاں فلاں غزوہ فرمایا، اور پھر حاشیے میں نا ان غزووں کی تعداد بھی لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کتنے غزوے فرمائے، حضور نے کن کن میں شرکت کی۔ حضور کی پوری زندگی تو گزری ہے جہاد میں، آج ہم قبر کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کی یہ جو حدیثیں ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ، آپ نے دیکھنا ہے کہ حضور کی زندگی گزری کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت جابر سبرمی فرماتے ہیں کہ احد کے مقام پہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان قتلت فأین انا، عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں، میں اللہ کی بات میں لڑ کے شہید ہو جاؤں، مجھے کیا ملے گا؟ فأین انا، میں کہاں جاؤں گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال فی الجنہ، فرمایا اللہ تجھے جنت عطا فرمائے، جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث پاک دی، وہ صحابی بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں ہاتھ پر کھجور پکڑی تھی، بیٹھ کے کھا رہے تھے، اسی حالت میں حضور سے سوال کیا یا رسول اگر میں اللہ کے بارے میں شہید جو کہا جاؤں گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جاؤ گے۔ تو صحابی نے پھر کیا کیا، ساری کھجوریں کھائی بیٹھ کے تسلی کے ساتھ، صحابی نے کیا کیا کہ فَأَلْقَىٰ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ صحابی نے کیا کیا کہ جتنی کھجور تھی نا ہاتھ میں وہ سارے ڈال پھینک اٹھے، تلوار اٹھائی اور جا کے لڑتے لڑتے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ذرا اندازہ کریں صحابہ کرام کی زندگی کیسے گزری، اگر چاہتے تو چاہتے کھجوریں کھا سکتے تھے تسلی کے ساتھ۔ جہاد میں جانے کا مطلب ہے سر کا کفن باندھ کے جانا، موت کو ہاتھ میں لے کے جانا۔ صحابی اگر چاہتے تو کھجوریں کھا لیتے تسلی کے ساتھ، بعد میں جا کے لڑ لیتے، لیکن صحابی نے کھجوریں ڈال دی، فَأَلْقَىٰ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، آپ کے ہاتھ میں جتنی کھجوریں تھیں آپ نے ساری پھینک دی اور جا کے اٹھے، آپ نے تلوار اٹھائی اور اب لڑ لڑ کے شہید ہو گئے۔ اللہ پاک نے جنت عطا فرمائی۔ ہمارے یہاں جو لوگ حرام کا مال کھاتے ہیں، حرام پتہ ہے کیا کرتے ہیں یار، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، جو دعوت ہے دیکھی جائے گی، وہ خدا کے بندے یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ہم نے تو بس اسلام کو ایک کھیل تماشا بنایا ہوا، کھیل تماشا۔ ہماری بالکل وہی صورتحال ہے جو ہم سے پہلی قوم یہودی کی حال تھی، جو صورتحال یہودیوں کی تھی آج مسلمان کی وہی حالت ہے، صورتحال ہے۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو یہودی لوگ تھے نا، یہودی لوگ، انہوں نے اپنی تورات میں سونے کے ساتھ لکھا ہوا تھا، سونے کے ساتھ. حالانکہ کسی کتاب کو لکھنا کتنا مشکل کام ہے، اور وہ بھی سونے کے پانی کے ساتھ. اس کے بعد جناب چاندی ہیرے جواہرات کے انہوں نے خلاف بنا کے اس کتاب کے اوپر چڑھائے ہوئے تھے. بڑا بہترین قسم کو انہوں نے کتاب جناب لکھی ہوئی تھی، سونے کے ساتھ، چاندی کے ساتھ، پانی کے ساتھ، جواہرات کے ساتھ غلاف چڑھایا جناب سارے لوگ. لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے، اس کتاب کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ فرمایا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب تب تک تمہیں کچھ نہیں مل سکتا کہ جب تک تم اللہ کے دین پر عمل نہیں کرو گے. جب تک تم کتاب پر عمل نہیں کرو گے تب تک یہ تمہارا سونے کے ساتھ لکھنا، چاندی کی غلاف چڑھانا، یہ چوما چاٹی کرنا، یہ کسی کام کا نہیں. ٹھیک ہے، ہاں کتاب کو ایسے رہنے دو، اس کے اوپر عمل کرو کہ یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، پھر جا کے تمہیں نفع ہوگا. تو صحابی نے کیا کیا کہ سارے کھجور ڈال دی زمین پہ اور جا کے لڑ کے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہوا ہے نا، اللہ نے اسے جنت کا تحفہ عطا فرما دیا. اس دور میں جہاد تھا، جنت کی زمانہ جہاد تھا. جو بندہ لڑے گا تو جنت کو پائے گا. آج ہمارے یہاں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ محفلوں میں آپ دیکھتے ہیں نا، محفلوں میں ایک باری آپ کو سبحان اللہ سے جنت کا ٹکٹ پکا گل ختم. ابھی جنت کوئی ہے کہ مکان کا کوٹھا نہیں ہے. جنت لینے کے لیے بڑی قربانی نہیں ہے، سمجھ رہے نا. جنت لینے کے لیے تن من دھن قربان کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا جبریل جاؤ اور جنت کا معائنہ کر کے آؤ، مشاہدہ کر کے آؤ کہ کون کون سے لوگ جنت میں جائیں گے. جبریل امین آئے، آ کے مشاہدہ کیا، جنت کے راستے کو دیکھا کہ لوگ کس راستے سے گزر کے جائیں گے. جبریل امین نے عرض کی کہ یا اللہ تو نے جس طریقے سے جنت کو تیار فرمایا ہے، اتنا مشکل راستہ تو نے جتنا مشکل راستہ رکھا ہوا یا اللہ، اس کے اندر تو بندہ ہی کوئی نہیں جائے گا، اتنا مشکل راستہ. اور فرمایا کہ جبریل اب جاؤ اور جہنم کے سارے معائنوں کو دیکھ کے آؤ، جہنم کو معائنہ کرو اور جہنم کے راستے کو بھی دیکھ کے آؤ. جبریل امین گئے، جا کے آپ نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے راستے کو دیکھا، سارے معاملات. آگے عرض کی کہ یا الہی تو نے جہنم کا راستہ اتنا آسان بنایا ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ تو بچنے کوئی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہمارے ہاں نعت خوان جہنم کو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، ہے داڑھی شریف ہے نہیں ماشاء اللہ علیہ وسلم، تازی تازی کلیم سے رسول اللہ کے سنت کا قاتل بن کے آیا اور پھر آ کے جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے کہ جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. میں نے کہ بچے تو چاہو سے کتاب پتہ جائے کہ کون جاتا ہے جہنم. تو ماشاء اللہ حضرت صاحب لوگوں نے، میں تو حیران ہوں. کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ یار یہ جو میں موضوع بیان کرتا ہوں نا، موضوع یہ بڑا خشک موضوع ہے. میرے نمازی پریشان ہو گئے یار قاری صاحب کے پاس لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو خدا کے بندوں اصل میں یہی نہیں چاہتے، یہی نہیں چاہتے. سمجھ رہے ہیں نا. آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث پاک، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس حالت میں مر گیا، جو بندہ اس حالت میں مر گیا ہے کہ اس نے کبھی جہاد نہیں کیا اور جہاد کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات علی شعبۃ من النفاق، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرے گا تو منافق ہو کے جائے گا. آپ مجھے بتائیں ہماری مسجد میں کتنے مرتبہ جہاد کے موضوع پہ بیان ہو چکا ہے. آج ہمارے نوجوانوں میں کتنا جہاد کا جذبہ ہے، کچھ بھی نہیں آتا صاحب. ہمارے پاکستان میں تو وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں کہ جناب جس بندے نے جہاد کی گل کی تھی وہ پاکستان کا غدار ہے. میں کہ سبحان اللہ، صدقے چاہیے عہدہ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان، اور باتیں دیکھیں وہ کیسی جناب بچوں والی کر رہے ہیں کہ جہاد کا جو نام لے گا وہ غدار ہوگا. میں نے کہا قرآن تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ جہاد کا نام لے گا وہ جنتی ہوگا. صحابی کے جنت نہیں نا، صحابی نے شہید ہوئے تو جنت مل گئی. تو یہ ہے کہ جہاد سب سے بڑی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں مر گیا جس نے کبھی جہاد کا سوچا ہی نہیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب مرے گا تو منافق کے طریقے میں مرے گا. کیونکہ وہ جو منافق تھے نا مدینے میں، وہ جنگ سے ڈرتے تھے. جب حضور جاتے نا لڑنے کے لیے، وہ راہ میں جو ہٹ کے آ جاتے تھے کہ جناب کا کام بھی بڑا ہوتا ہے، ایجنسی مر جانا. بلکہ جب صحابہ کرام احد میں شہید ہوئے نا، جب 70 صحابہ کرام شہید احد میں اور واپس صحابہ کرام کی لاشیں آئیں تو یہ منافق مذاق اڑا رہے تھے. مذاق کیسے اڑا رہے تھے؟ اے جی دیکھیے نا، اسی انہوں نے منع بھی کیا سی کہ تسی نہ جاؤ، اے ہم تسی نتیجہ ویکھ لو وہاں سے. ہاں جی، حالانکہ وہ جنتی تھے، صحابہ کرام جنتی تھے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے نام میں لڑ کے شہید ہو جائے وہ جنتی ہے. آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اور حدیث پاک ہے. اچھا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے جنگی چال بیان فرمایا کہ انسان جو مسلمان ہے وہ جب لڑتا ہے نا اس کو کس طریقے کے ساتھ لڑنا چاہیے.
دیکھیں اگر آپ ہندوستان کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے نا تو آپ نے شو نہیں کرنا، نہیں تو وہ تو پہلے سے تیاری کر لے گا، دشمن کو سمجھنے کا موقع نہیں دینا. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. حضرت سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب بھی کسی علاقے کو فتح فرمانے جاتے نا اس کی طرف نبی پاک علیہ السلام کی بات شو ہی نہیں فرماتے تھے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی تھی. پھر ایک ہی دم نبی پاک علیہ السلام لشکر کو لے کے اس کی جا پہ حملہ فرماتے تھے اور فتح فرما لیتے تھے تاکہ زیادہ خون بھی نہ بہے اور فتح بھی آسانی کے ساتھ ہو. یہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے جہاد کرنے کا طریقہ بیان فرمایا. ٹھیک ہے. آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الحرب خدعۃ او کما قال علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو جنگ ہے نا جنگ، یہ جنگ جو ہے یہ دھوکے کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا مطلب یہ حدیث پاک کا کہ تم جنگ اس حساب سے لڑو کہ دشمن کو سمجھنے کا موقع نہ دو. یہ جو چنگیز خان تھا نا چنگیز خان، اس نے پتہ پوری دنیا کو تباہی کیسے مچائی تھی. اس بندے کے لڑنے کے اصول تھے چنگیز خان کے. جب بھی یہ کسی فوج کے مقابلے میں آتا تھا لڑنے کے لیے اپنی فوج کے یہ 3 حصے کیا کرتا تھا. 3 حصے. سب سے بیچ والے حصے میں خود ہوتا اور اس کی جو 2 فوجیں جو سائڈ والے ایک کوئی سائڈ پہ بھیج دیتا دوسری کوئی سائڈ پہ بھیج دیتا، 2 فوجیں سائڈ پہ کر دیتا چھپا دیتا اور خود جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں جاتا. جب دشمن کے مقابلے میں جاتا نا چنگیز خان تو ڈر کے نا ڈر کے یہ پیچھے بھاگ کے آ جاتا. جب چنگیز خان پیچھے بھاگ کے آ جاتا نا اس کی جو سائڈ والی فوجیں تھی وہ جناب پھر دونوں طرف سے حملہ کرتی، سارے دشمنوں کو راہ کر کے رکھتے. ٹھیک ہے نا. تو اصل کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ الحرب خدعۃ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، یعنی لڑائی اس طریقے سے کرو کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے. بلکہ پاکستان تو ہماری تو ہر رپورٹ امریکہ کے پاس ہے، وہ تو جانتا ہے کہ جناب پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. ہمارے ایٹم بم کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، بس مسلسل مخالفت کر رہے ہیں. وہ جو بائیڈن ہے بے غیرت، وہ جب بھی امریکہ کو جو خبیث ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. تو جنگ جب بھی لڑے نا مسلمان جب بھی لڑے تو دھوکے کے ساتھ، مطلب اس طریقے کے ساتھ کہ دشمن کو موقع نہ مل سکے. رسول پاک علیہ السلام نے جنگ لڑی. آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت ام عطیہ سے مروی ہے، یہ صحابیہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ 7 جنگوں میں شرکت کی ہے. 7 جنگوں. یہ صحابی ہے صحابیہ. ٹھیک ہے نا. یہ صحابیہ ان کا کام کیا تھا، یہ قافلے کے پیچھے پیچھے آتی تھی اور جو کہ مریض ہوتا یا کھانا وغیرہ بنا رہا ہوتا یہ صحابیہ بنایا کرتے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اندازہ کریں میں حیران ہوتی سے بات پڑھ کے اس دور میں صحابیہ بھی جو ہے وہ جنگ پہ جایا کرتی تھی. یعنی جن کی ضرورت ہوتی پیسے تو عورت جنگ پہ نہیں جانی چاہیے. یہ تو مسلمانوں کی تذلیل ہے ظاہر ہے کہ مسلمان خودے بھی نہ لے کے جی آگے نہیں، عورت پہ جنگ پہ نہیں جانا چاہیے. یہ کافروں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو غزوہ بدر میں آئے تھے نا کافر لڑنے کے لیے بدر میں، تو وہ اپنی عورتیں بھی ساتھ لے کے آئے تھے. عورتیں بھی ساتھ لے کے آئے تھے اور ماشاءاللہ ناچنے والی بھی لے کے آئے تھے. اور وہ کافر وہ عورتیں بھی ساتھ لے کے آئے تھے. انہوں نے عورتوں کو کہا کہ جڑا بندہ بھی پیچھے ہٹے نا کسی کو تانا مارنا ہے اے بزدے نے، تاکہ وہ پھر آ کے لڑے غیرت کی وجہ سے. تو کافروں کا جو کام ہے نا کافروں کو وہ ہمیشہ عورتوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں اپنے مطلب کا کام نکلوانے کے لیے. یہی وہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایسا کہ صلیبیوں نے ہمیشہ جب بھی مسلمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی عورت کا استعمال کیا. وہ صلیبی جو تھے نا صلیبی جب بھی دیکھتے کہ یار صلاح الدین ایوبی کا فلاں جو گورنر ہے نا بڑا پاورفل ہے، وہ کسی لڑکی کو بڑا سوار کے بھیجتے اس گورنر کو کمزور کرنے کے لیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج یہی چال پاکستان میں چلائی جا رہی ہے. یہ جو ہمارے پاکستان میں یا پوری دنیا میں کرکٹ ہوتے ہیں میچ، ساری لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں جناب، لڑکی کے ساتھ لڑکا بیٹھا ہو. یہ اصل میں صلیبی چال ہے جو آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہمارے پورے پاکستان میں لڑکی کو بٹھا دی ہے. آپ ہسپتال میں جائیں ساری نرسیں. ایک 20 سال کا نوجوان اس کی 18 سال کی لڑکی جو ہے وہ جناب اس کی طبیعت چیک کر رہی ہے. آپ بسوں میں جائیں یہ جو فیصل منہ والا ہے یہ ساری لڑکیاں ہیں جناب، آپ کی لڑکی سیو کرے گی سارا. ایئرپورٹ میں جائیں سامنے لڑکی کھڑی، دفتروں میں جناب انہوں نے لڑکیاں بٹھا دی ہیں. ہمارے پاکستان میں کئی ایسے ہوٹل ہیں کہ جہاں پہ ان نوجوانوں کو نوکری ملے گی کہ جو پہلے داڑھی کٹوا کے رہے گی. میرے ایک دوست ہیں انہوں نے اپلائی کیا تھا نوکری کے لیے. یہ رائل سیز ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے ساتھ ہی نیا بنایا ہے، تقریباً 11 ارب پتہ ہے اس پہ کتنا خرچہ لگ گیا ہے، ابھی بھی وہ بڑھ رہا ہے. وہاں پہ وہ گئے تو ریجیکٹ ہو گئے، داڑھی رکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا ابھی کیوں ریجیکٹ ہو گیا، آپ کی تعلیم بھی پوری کی ہے، آپ کو 8-10 سال کا تجربہ بھی ہے. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ان کی شرط یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ بالکل 18 سے 20 سال کا کلین شیو ہونا چاہیے. کیونکہ میری داڑھی تھی تو انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا.
اب یہ صورتحال ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیں کہ میرے بھائیوں جو ہے نا جہاد جنگ، اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے معاذ، یہ دہشت گردی نہیں، یہ حقیقی اسلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ حقیقی اسلام ہے۔ جہاد دین اسلام کی بقا کا نام ہے، اور جس قوم میں جہاد نہیں ہے نا، جہاد، وہ قوم سمجھے کہ آخری درجے پہ ہے، اپنی پذیر کی آخری درجے پہ ہے، زوال پذیر ہے قوم جس قوم کے پاس جہاد نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب تک مسلمانوں کے پاس جہاد کی طاقت تھی نا، تو مسلمانوں نے ہندوستان میں 1000 سال حکومت کی ہے، 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے ہندوستان کی سرزمین پہ۔ اور جب تھوڑا سا انگریزوں کو موقع ملا، انگریزوں کو سکھوں کا موقع ملا، تو آپ نے دیکھا کہ پھر پاکستان ہمارا کس حال میں بنا ہے۔ تو پوری دنیا میں اگر امن کا پیغام ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام کی جو بقا کا پیغام ہے وہ جہاد ہے۔ اب جس بندے کے پاس جہاد نہیں ہے، جس قوم کے پاس جہاد نہیں ہے، آپ اندازہ کریں آج پوری دنیا میں مسلمان بیچارے گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، لیکن پھر بھی دہشت گرد مسلمان ہے۔ اصل کے اندر وہ ہے نا، سارے فرعون بیٹھے ہوئے سارے اوپر۔ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای الناس افضل یا رسول اللہ، عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال رجل یجاہد فی سبیل اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل انسان وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کسوٹی حضور نے عطا فرمائی ہے۔ ہمارے افضل انسان کون ہے؟ جس نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور جس 3.5 لاکھ روپے ڈاکٹر صاحب کی تنخواہ ہے، 3.5 لاکھ روپے، آج ہم لوگ اس کو افضل سمجھتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا افضل انسان وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو، فرمایا کہ جناب ہندوستان کا جو ہے نا یہ راج مہاراجا ہمیں تنگ کر رہے ہیں، آپ آئیں اور آپ کے ہندوستان میں جہاد کریں۔ پہلے دور کے علماء بھی بڑے مطلب کمال ہوتے تھے، ظاہر وہ علماء کا سسٹم تھا جہاد کروانا، لوگوں کو ابھارنا۔ اب تو مولوی صاحب ہر جگہ پہ بیٹھ کے جناب وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فقیر شہر میں رحبانیت پہ ہے مجبور کہ مار گیا شریعت کے جنگ دست بدست۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کا مولوی صاحب بیچارہ جاگتا نام ملا تھا، ایسا واسطے کہ مولوی صاحب کو رکو آ جانا کہ جناب تم کی گل کر رہے ہو۔ وہ اس دور میں جو ہے نا علماء بھی جو ہے وہ جہاد کے سامنے تھے، علماء وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھتے۔ یہ اقبال کا آپ دیکھ لیں، اقبال کا جب محمد علی جناح ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے تھے نا لندن میں کہ یار ساڑھے کو پاکستان کوئی نہیں بیٹھنا، یہ محمد علی جناح چلے گئے تھے ہندوستان چھوڑ کے، جناب ساڑھا کو نہیں، انگریز بھی ساڑھا مخالف ہے، ہندو بھی ساڑھا مخالف ہے، اسی کی نا پاکستان بنا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں لیڈر جو تھا مسلمانوں کا وہ گاندھی تھا، گاندھی لیڈر تھا مسلمانوں کا۔ تو محمد علی جناح نے کہا کہ یار کہ پاکستان بننا ہے، تو پھر اقبال نے شعر لکھے محمد علی جناح کو کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد سے نکالی میں یہ ہمردوں کی شمشیریں۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد علی جناح وہ یہ جہاد کرنا مرد کا کام ہے، تم پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہو، ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے ہو۔ پھر محمد علی جناح واپس آیا، اس نے آ کے ملک پاکستان بنایا۔ حضرت صاحب جہاد کس چیز کا نام ہے؟ جہاد کوئی دہشت گردی کا نام ہے؟ شاہ ولی اللہ محمد صدیق نے فرمایا کہ بھائی احمد شاہ ابدالی یہ راجہ مہاراجا میں تنگ کر رہے ہیں، آؤ تم ہندوستان میں آ کے جہاد کرو گے۔ احمد شاہ ابدالی آئے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جو ہندوستان کے جو راجہ مہاراجے ان کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ مسلمان تھا، ابراہیم گارگن، وہ مسلمان تھا، لبرل تھا، مسلمان کیا تھا، لبرل تھا، خبیث۔ اس کو احمد شاہ ابدالی نے خط لکھا کہ دیکھ تو مسلمان ہے، ساڑی جنگ ہے، کافروں نے لا جب موڑ کے تو ساڑی کو لا جا، مسلمان ہے۔ ابراہیم نے کہا نہیں جی نہیں، میں تو نمک کھانا ہوا ہے، لہٰذا میں تو تھوڑے کو نہیں جا سکتا۔ خیر احمد شاہ ابدالی نے جناب جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ ابدالی کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد یہ گرفتار ہو گیا ابراہیم گارگی۔ جب یہ گرفتار ہوا نا، اسی نے پھر معافی مانگنا شروع کر دی کہ جناب مہربانی کرو تو میں معاف کر دے۔ احمد شاہ ابدالی نے فرمایا کہ اے جڑا ابراہیم گارگی ہے نا، اینو بنو توپ دے منہ دے نال، توپ دے منہ دے نال بن کے نا جناب گولا اٹھاؤ تاکہ ان پر خچے اٹھ جائیں سارے کے سارے۔ آپ اندازہ کریں ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو عزت ملی ہے نا تو جہاد کے ذریعے سے ملی ہے۔ صحابہ کرام نے پوری زندگی جہاد کیا، دو سپر پاور ہے کیسر و کسرا، صحابہ کرام نے جہاد کے ذریعے سے جیتا، جہاد کے ذریعے سے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فتح مکہ فرمایا جہاد کے ذریعے سے، بدر میں گئے جہاد کے ذریعے سے، احد میں، خندق میں، حنین میں، طائف میں، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی جہاد میں۔ اور آج مسلمان جہاد کے نام میں تو دہشت گرد ہے۔ اور یہ بات کون کر رہے ہیں؟ یہ بات امریکہ نہیں کر رہا، یہ بات ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم کر رہے ہیں کہ جو بندہ جہاد کا نام دے گا وہ دہشت گرد ہوگا۔
جب مسلمان کو یہ صورتحال ہو جائے نا پھر آپ اندازہ کریں کہ ملک پاکستان میں عام قریب کو حال پیدا ہوگا جو حال آج ملک شام میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو حال آج کشمیر کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو جہاد کس چیز کا نام ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل کام کیا ہے؟ المجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے نام میں جہاد کرنا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیسا پیغام دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک سودا نہ بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، سبحان اللہ، فرمایا اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، تجارت تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت جو تمہیں جہنم سے بچا لے۔ سبحان سبحان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجارت پرافٹ نفع بڑھا ہے، میں کس تجارت کو کبھی دیکھا نہیں ہے نا مراد، یا اللہ وہ کون سی تجارت ہے، کس تجارت کو ہم حاصل کریں تو ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ، فرمایا اگر تم جنت لینا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر دو کام کرو، اللہ رسول پر ایمان لے کے آؤ، اللہ کی بات میں جہاد کرو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں جہنم سے بچا کے جنت میں ڈال سکتی ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ آج یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس کوئی نہیں، نہ جہاد ہمارے پاس، اللہ رسول کو تو مان نہ بھائی زبان سے کہنا یہ کون سا مشکل کام ہے جی، زبان سے کہنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو یاد رکھیں میرے دوستو جہاد ایک بہت بڑی چیز ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نا مر کے، اگر اس بندے نے پوری زندگی جہاد نہیں کیا اور اس کی پورے جسم میں کوئی جہاد کا تصور ہی نہیں ہے، توجہ میرے بھائی نے دیا ٹائم تھوڑا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کھڑا ہوگا حساب دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے جسم کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اگر اس بندے کے جسم کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے نا، مطلب اس کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس بندے سے، فرمائے گا میرے بندے تو نے جہاد کوئی نہیں کیا تھا، میری بارگاہ میں لڑا کوئی نہیں تھا، تیرے جسم میں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جہاد کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اس حال میں گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں لڑا نہیں تھا، جہاد نہیں کیا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس کے جسم کے اوپر عیب ہوگا، عیب کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں جہاد نہیں کیا تھا۔ جو بندہ جہاد نہیں کرے گا جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو عیب دار انسان بن کے جائے گا، عیب دار انسان۔ اور میں آپ کو پھر حدیث پاک پڑھ کے سنا رہا ہوں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تیر 3 انسانوں کو جنت میں ڈال دے گا، ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا تیر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین اسلام کی حفاظت کی خاطر تیر کو بنایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ وہ تیر کے آگے نا، تیر کے آگے ایک نوک ہوتی ہے، لوہے کی نوک، وہ جو انسان کی جسم پر چبھتی ہے، تیر کوئی بناتا ہے اور نوک کوئی بناتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام کے لیے تیر بنایا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا، اور فرمایا جس نے تیر کی اس نوک کو بنایا، نوک کو، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اسلام کی خاطر تیر چلایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو ایک تیر 3 انسانوں کو جنت میں ڈال دے، ایک تیر۔ اور رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کو گھوڑا دیتا ہے جہاد کے لیے، جو بندہ کسی کو گھوڑا دیتا ہے جہاد کے لیے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ گھوڑا، آپ جان سکتے ہیں کہ یہ جہاد کیسی چیز ہے؟ میں آپ کو پھر آیت کریمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری بارگاہ میں دیوار کی طرح کھڑے ہو کے جہاد کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور قرآن مجید کی وہ کیسے آیا کریمہ سورہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، اگر تمہیں اپنی بیوی بچے عزیز ہیں، اپنا کاروبار عزیز ہے، اپنے گھر عزیز ہے، اپنے بھائی عزیز ہیں، اپنے باپ عزیز ہیں، اپنے دادے عزیز ہیں، اگر تمہیں تمہارا مکان عزیز ہے، کس سے عزیز ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کرنے سے۔ فرمایا اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جہاد سے زیادہ ان چیزوں کو محبت کرتے ہو نا، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، اولاد کو، بیوی کو، کاروبار کو، گھروں کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری یاد رکھو اگر تم جہاد کو چھوڑ کے ان چیزوں کو پسند کرتے ہو
فرمایا پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے والا ہے. فیصلہ کیا ہوگا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے قوم فاسق بن جاتی ہے اور فاسق قوم کو کبھی اللہ تعالیٰ کی امداد نہیں آتی ہے. آج اب اندازہ کریں ایمان کے ساتھ. میں ابھی کیا کروں، وقت میں ختم ہو چکا ہے. یہ جو ایک آیا کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے نے جہاد کو چھوڑ دیا، ان چیزوں کے ساتھ محبت کی، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، پراپرٹی کے ساتھ، مکانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے جہاد کو چھوڑ کے یہ کام کی ہے نا، ایک تو وہ بندہ فاسق ہوگا اور وہ بندہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی امداد بھی کوئی نہیں آئے گا. ہمارا پاکستان اس ٹائم فاسق ہے کہ نہیں؟